فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اسما کبھی گن کر مت خرچ کیا کرو اللہ کے راستے میں، اگر گن کر خرچ کرو گی تو اللہ بھی تمہیں گنا چنا دے گا، تم بے حساب خرچ کرو، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے، وہ بے حساب عطا کرے گا۔ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں شروع میں ہی ارشاد فرماتا ہے کہ یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، خاص طور پر متقیوں کے لیے۔ متقی کون لوگ ہیں، ان کی علامات کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو لوگ غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اللہ کو دیکھا نہیں ہے لیکن ایمان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے لیکن آج ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، جنت جہنم کو کسی نے نہیں دیکھا اللہ کے نبی کے علاوہ، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ متقیوں کی صفات کو بیان کرتے ہوئے جہاں اللہ نے یہ صفت بیان کی، آگے ایک اور صفت بیان کی ہے کہ وہ لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں، یہ متقی ہیں۔ تیسری صفت اللہ نے یہ بیان کی کہ جو روزی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو روزی جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے، مال عطا کیا ہے، اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ سب سے اہم جو آج میں آپ کے سامنے بتانے جا رہا ہوں، یہی تیسری بات، جو تیسری خوبی اللہ نے بیان کی ہے، یہی بتانا مقصود ہے۔ فرمایا کہ جو مال میں نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب انسان اس غلط فہمی میں کبھی بھی نہ رہے کہ میں نے خود سے کمایا ہے، میری خود کی محنت ہے، اس غلط فہمی میں کبھی بھی نہ رہے۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھے کہ انسان چاہے کتنی محنت کیوں نہ کر لے، اگر اللہ کی مرضی نہ ہو تو کبھی بھی وہ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں کما سکتا، چاہے وہ دن بھر کوشش کرے، رات بھر کوشش کرے، ایک پھوٹی کوڑی بھی اس کے ہاتھ نہیں لگنے والی۔ لیکن اگر اللہ کی رضامندی شامل ہو، اللہ کی رضا شامل ہو، تو تھوڑی سی کوشش پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ معمولی سی کوشش کرتا ہے اور رب کائنات اس کو مال عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرنے کی بہت زیادہ ترغیب دیا کرتے تھے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، صحابہ کرام کو بھی ترغیب دیتے تھے اور خود آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھی اللہ کے راستے میں بہت زیادہ خرچ کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خرچ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور جو خرچ کرنے والے نہیں ہیں اللہ کبھی بھی ان سے محبت نہیں کرتا، جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ اللہ کی یہ ایک طریقے سے اللہ کی یاری اس شخص کے ساتھ ہو جاتی ہے جو اللہ کے راستے میں غریبوں کی، مسکینوں کی، بیواؤں کی، یتیموں کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں، اور اس سے کبھی اللہ کی یاری لگتی نہیں ہے جو کنجوس ہوتا ہے، شحیح ہوتا ہے، بخیل ہوتا ہے، مال کو روک کر رکھتا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ نے زکوٰۃ کو فرض قرار دیا کہ تمہیں زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور قرآن کریم کی متعدد آیات میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے فریضے کو بیان کیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دو، وہ تم میں سے جو مالدار ہیں انہی سے لی جائے گی زکوٰۃ، اور تم میں جو غریب ہیں ان پر وہ زکوٰۃ کا مال تقسیم کر دیا جائے گا۔ تو یہ فرض ہے، یہ تو ہر حال میں ادا ہی کرنا ہے، لیکن زکوٰۃ سے بڑھ کر اگر کوئی ادا کرے گا اس کو صدقہ نافلہ کہتے ہیں۔ اگر زکوٰۃ میں فرائض میں کوئی کمی رہ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن نفلی صدقات کے ذریعے سے اس کمی کو پورا کر دے گا۔ اس لیے صرف زکوٰۃ پر اکتفا نہ کیا کریں بلکہ نفلی صدقات بھی دیتے رہا کریں۔ یہاں پر میں ایک بات عرض کر دوں کہ بہت سے لوگ زکوٰۃ صرف رمضان میں ادا کرتے ہیں۔ آپ پر جب بھی زکوٰۃ فرض ہو، جب وہ تاریخ آ جائے گی جس تاریخ میں آپ صاحب نصاب ہوئے تھے، جب وہ ڈیٹ آ جائے گی تو اسی تاریخ میں آپ پر زکوٰۃ نکالنا فرض ہو جائے گا، اور جتنی جلدی ہو سکے زکوٰۃ ادا کر دیں۔ بہت سے لوگ رمضان تک اس کو مؤخر کر دیتے ہیں، ٹال دیتے ہیں کہ رمضان میں ادا کریں گے 70 گنا ملے گا۔ اگر بندے کو ضرورت آج ہے، آپ رمضان میں ادا کر رہے ہیں، تو ضرورت مند جو حاجت مند ہیں وہ تو یوں ہی غربت میں رہ جائیں گے۔ اس لیے جس وقت ضرورت ہو اس وقت بندے کو ادا کرنی چاہیے۔ جب آپ پہ زکوٰۃ فرض ہو گئی، جب وہ تاریخ آ گئی جس تاریخ میں آپ صاحب نصاب ہوئے تھے، اسی وقت اللہ کے راستے میں وہ مال خرچ کر دینا چاہیے، تاکہ جو ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، ان تک وہ مال پہنچ جائے اور وہ اپنی ضروریات میں اس کو استعمال کر لیں۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسرے، ہم زکوٰۃ دینے کے بعد کیا کرتے ہیں کہ نفلی صدقات نہیں کرتے۔ اگر کوئی مانگنے بھی آ گیا سوال کرنے کے لیے
تو ہم کیا کرتے ہیں کہ بھائی ہم نے زکوٰۃ دے دی ہے، ہماری ساری زکوٰۃ ادا ہو گئی، اس لیے اب ہم کچھ نہیں دے سکتے، اس کو واپس کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر وہ آ گیا ہے مانگنے کے لیے تو نفلی صدقات سے بھی اس کی مدد کر دینی چاہیے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے میں کچھ کمیاں رہ جاتی ہیں اور انسان اس کا حساب نہیں لگا پاتا، اور اگر کمی نہیں بھی رہ گئی ہے پھر بھی کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص سے اللہ کے نام کا واسطہ دے کر مانگا جائے اور اس کے پاس موجود ہو، چاہے 1 روپیہ دینے کی وسعت ہو، چاہے 10 روپیے دینے کی وسعت ہو، موجود تو ہے پھر بھی وہ اسے نہ دے جو اللہ کے نام کا واسطہ دے کر مانگ رہا ہے، تو ایسا شخص بدترین انسان ہے۔ اس سے بدترین انسان کوئی نہیں دنیا کے اندر، جسے اللہ کے نام کا واسطہ دے کر مانگا گیا ہو اور پھر بھی اس نے نہ دیا ہو۔ اس لیے اگر کوئی مانگتا ہے اور آپ کے پاس موجود ہے، چاہے آپ کی زکوٰۃ ادا ہو چکی ہو مکمل طریقے سے، نفلی صدقات کے ذریعے سے اس کی مدد ضرور کریں، کیونکہ اللہ کی نظروں میں بندہ سخی اسی وقت کہلائے گا جب زکوٰۃ سے اوپر بڑھ کے کچھ خرچ کرے گا۔ اگر زکوٰۃ دیتا رہے تو یہ تو انسان کا فرض ہے، یہ تو اللہ نے فرض قرار دی ہے۔ یہ بالکل یوں سمجھ لیں، کبھی بھی زکوٰۃ دینے سے آپ یہ نہ سمجھیں میں نے بڑا احسان کر دیا، میں نے بڑا خرچ کر دیا، نہیں، یہ ایک انسان کا فریضہ ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی کی مدد کر دیں، وہ آپ کا شکریہ ادا کرے تو انسان کیا کہتا ہے، بھائی یہ تو میرا فرض تھا کہ میں ایک انسان دوسرے انسان کے کام آئے، یہ تو میرا فرض ہے، اس پر شکریہ کی بھی ضرورت نہیں سمجھتا وہ۔ تو زکوٰۃ بھی ایک طریقے سے اللہ کا فریضہ ہے، تو اس پر بھی اگر ہم جو خرچ کر رہے ہیں اس پر اگر کوئی سامنے والا شکریہ بھی نہ کہے تب بھی اس میں انسان کو برا نہیں ماننا چاہیے۔ زکوٰۃ ایک فریضہ ہے، اگر ہم فریضہ ادا کریں گے تو اس پر اگر اجر ہمیں نہ بھی ملتا تب بھی کوئی اعتراض کی بات نہیں ہوتی، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ وہ ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے پر بھی اجر دیتا ہے اور کئی گنا دیتا ہے اجر۔ اس لیے صدقات نافلہ کا اہتمام کریں زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ۔ ایک مرتبہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ گھر کے کچھ لوگوں نے ایک بکری ذبح کی اور اس کا گوشت جو ہے تقسیم کروا دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، آپ نے پوچھا کچھ باقی رہ گیا ہے؟ تو اماں عائشہ فرمانے لگیں یا رسول اللہ ایک شانہ بچا ہے، باقی سارا تقسیم ہو گیا۔ تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا کہ عائشہ جو تقسیم ہو گیا حقیقت میں بچا تو وہ ہے، یہ ایک شانہ تو ختم ہو جائے گا، اسے ہم کھا کے ختم کر دیں گے، لیکن جو تقسیم کر دیا ہے حقیقت میں وہ بچ گیا۔ کس طرح کہ آخرت میں وہ نیکیوں کے ذخیرے میں ہمارے لیے جمع ہو چکا ہے، حقیقت میں وہ بچا ہے۔ تو اس لیے جو دنیا کے اندر ہم خرچ کر دیتے ہیں اللہ کے راستے میں، جو ہم دنیا کے اندر کسی یتیم یا غریب یا بیوہ کی مدد کر دیتے ہیں، حقیقت میں وہ بینک بیلنس ہو رہا ہے، بچ وہ رہا ہے۔ آخرت میں جب ہم اس کا اجر دیکھیں گے تو انسان یہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا کے اندر میں مال روکتے ہی نہیں اپنے پاس، سارا کا سارا مال میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا، ہر ایک چیز میں اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا، تو آج مجھے یہاں ڈھیر سارا اجر اور ڈھیر سارا وہ مال مجھے جمع ملتا۔ انسان تمنا کرے گا اس دن، آج اللہ نے مال دیا ہے تو اس کو خرچ کریں، اس کو روک کر نہ رکھیں۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اسماء کبھی گن کر مت خرچ کیا کرو اللہ کے راستے میں، اگر گن کر خرچ کرو گی تو اللہ بھی تمہیں گنا چنا دے گا۔ تم بے حساب خرچ کرو، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے، وہ بے حساب عطا کرے گا، اس کے خزانے میں کیا کوئی کمی ہے؟ وہ بے حساب عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ انسان کے پاس رکھنے کی جگہ نہیں رہ جائے گی۔ تو اس لیے کبھی بھی خرچ کریں تو گن گن کے نہ خرچ کریں کہ اتنے بچا لیے، ہمیں اتنے خرچ کرنے ہیں، بڑا حساب لگا رہے ہوتے ہیں لوگ کہ اتنے ہمیں بچا کر رکھنے ہیں اور اتنے ہی خرچ کرنے، اس سے زیادہ نہیں خرچ کرنا۔ اگر اس کے آگے کوئی مانگنے آ گیا تو اس کو واپس کر دیتے ہیں کہ بھائی جتنا لینا دینا تھا ہم نے دے دلا کے ختم کر دیا۔ مدارس کا کوئی اگر سفیر آ جائے چندہ کرنے کے لیے تو اس کو بھی واپس کر دیتے ہیں، اور یہ خوب ہو رہا ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو اللہ کے بندے آ رہے ہیں لینے کے لیے، یہ ان کا احسان ہے کہ جو زکوٰۃ آپ پر فرض تھی وہ زکوٰۃ آپ سے وصول کر رہے ہیں، ورنہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو زکوٰۃ ہی ادا نہیں کر رہے سرے سے کم ان کے ذریعے سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، اور جو کمی رہ جاتی ہے وہ صدقات نافلہ وغیرہ کے ذریعے سے وہ زکوٰۃ کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ تو ان کا احسان ہے جو غریب مسکین بیوہ کوئی بھی آپ کے گھر پہ آ جائیں، اولاً تو یہ فرض بنتا ہے مسلمان کا کہ خود تلاش کریں، ایسے لوگوں کو تلاش کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اور آپ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کون غریب ہے، کس کو ضرورت ہے کس کو نہیں ضرورت ہے۔ اگر آپ تلاش کریں گے، ذرا سی محنت کریں گے، حرکت کریں گے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ضرورت مند ہے، یہاں پر یہ ضرورت مند ہے،
اس کے گھر میں پریشانی ہو رہی ہے، اس کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، آپ کو یقیناً معلوم ہو جائے گا، لیکن تھوڑی حرکت تو کریں۔ غریب کے گھر کے ایک ایک اینٹ آپ کو پکار کر کہہ دے گی کہ یہاں پر ضرورت ہے، بیوہ کے گھر کا رہن سہن آپ کو یہ بتا دے گا کہ یہاں پر ضرورت ہے، اور یتیموں اور مسکینوں اور جو حقدار ہیں ان کا چہرہ اور ان کا رہن سہن یہ آپ کے سامنے گواہی دے دے گا کہ یہ حقدار ہیں، یہاں پر خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو خود تلاش کریں اور اس کے بعد وہاں لوگوں کے درمیان میں خرچ کریں، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اگر آپ تلاش نہیں کر رہے، خود آ رہے ہیں آپ کے پاس چندہ کرنے کے لیے، مدارس کے سفیر ہوں، چاہے وہ بیوہ، یتیم یا کوئی غریب ہو، تو آپ کا فرض پھر اور زیادہ بنتا ہے کہ ان کو خالی ہاتھ واپس نہ جانے دیں۔ آپ نے سنا ہوگا غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ چندہ دو۔ غزوہ تبوک بڑی تنگی کی حالت میں غزوہ پیش آیا تھا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اللہ کے راستے میں چندہ پیش کرو، چندے کی ضرورت ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے امیر تھے، ان دنوں خوب پیسہ تھا، ویسے بھی یہ امیر سمجھے جاتے تھے، مدینے کے امیر ترین انسان تھے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 لشکر کا سامان اپنے پاس سے دیا، 10,000 لشکر کا سامان، 900 اونٹ اپنی جانب سے دیے، اور لدے پھندے اونٹ سامان کے ساتھ، توشہ زاد راہ، راستے میں کھانے پینے کی چیزیں خود انہوں نے پوری پیکج کے ساتھ اس کو دیا، پورے انتظام کے ساتھ 900 اونٹ انہوں نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیے، اور 300 دینار اللہ کے راستے میں 300 اشرفیاں انہوں نے دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ خوش ہوئے کہ ان اشرفیوں میں سے ہاتھ ڈال رہے تھے اور خوش ہو کے فرما رہے تھے مالا عثمان اللہ یعمل بعدا، کہ اگر عثمان اس عمل کے بعد کوئی بھی نیک عمل نہ کرے تو یہی نیک عمل ان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اس عمل کے بعد عثمان کو کوئی نیک عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اتنا زیادہ خوش ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کے خرچ کرنے سے۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی نے چندے کا حکم دیا ہے، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے، کہنے لگے کہ آج کل میرے پاس مال زیادہ ہے، آج میں ابو بکر سے خرچ کرنے میں آگے بڑھ جاؤں گا، ابو بکر کے پاس مال آج کل کم ہے تو میں ان سے سبقت لے جاؤں گا، میں زیادہ خرچ کر دوں گا آج۔ بہرحال دونوں حضرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے مال لے کر، تو حضرت ابو بکر کا تھوڑا سا تھا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زیادہ تھا۔ تو دونوں حضرات نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب مال پیش کر دیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سوال ہی تبدیل کر دیا، چونکہ آپ کو تو پتہ تھا، آپ نے سوال ایسا کیا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے مطابق ہے۔ حقیقت میں کہنے لگے ابو بکر ما خلفتا، پیچھے کیا چھوڑ کر آئے ہو، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ اور یہی سوال حضرت ابو بکر کی شان کے مطابق تھا۔ کہنے لگے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ آپ کو تو معلوم تھا کہ یہ تو جھاڑو پھیر کے آئے ہوں گے۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ ترکت اللہ و رسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں، باقی سب کچھ لے کر آ گیا ہوں، ہر ایک چیز آپ کے سامنے لے کر آ گیا ہوں۔ یہ سوال سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اسی وقت سمجھ گئے کہ میں آج بھی ان سے آگے نہیں بڑھ سکتا، کیونکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا گھر میں چھوڑ کر آئے تھے، آدھا لے کر آئے تھے۔ کہنے لگے ابو بکر میں تم سے کبھی بھی آگے نہیں نکل سکتا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے، اس لیے اللہ کے راستے میں آج کل مسلمانوں کا ایمان ایسا نہیں ہے کہ وہ سارا کا سارا خرچ کر دیں، بعد میں ایسا ہو کہ خود ہاتھ پھیلانے لگیں لوگوں کے سامنے، خود وہ تنگ دستی میں آ جائیں، کیونکہ ایمان ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے شریعت کا حکم بھی یہی ہے کہ آج کل مسلمان سارا مال خرچ نہ کریں، اپنی وسعت کے مطابق زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، لیکن ایسا نہ کریں سب کچھ اللہ کے راستے میں دے دیا اور پھر خود لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگے، کیونکہ آج کل کا ایمان تو ایسا ہے کہ ذرا سی تنگی آئی نہیں کہ لوگوں کے سامنے اپنی شکایتیں اور اپنی پریشانیاں ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے وقت کی بہت زیادہ اہمیت ضرورت ہے کہ غریبوں اور مسکینوں اور بیواؤں کا خیال رکھا جائے۔ اگر ہم نے خیال نہ رکھا تو وہ بہنیں جو گناہوں کے اندر ملوث ہیں، کتنی ایسی بہن اور بیٹیاں ہیں جو روزی کی وجہ سے گناہوں کے اندر جو پڑی ہوئی ہیں۔ اس لیے جب مالدار خرچ نہیں کرتے ہیں، جب مالدار مال کو روک کر رکھنا شروع کرتے ہیں اور گن گن کے بینک بیلنس کرنا شروع کرتے ہیں، تو پھر غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں اور ان کی عزت اور آبرو پر بات آن پڑتی ہے۔ تو اس لیے دیکھتے رہیں اپنے پڑوس میں
قریبی رشتہ داروں میں یہاں پر خرچ کرنے سے متعلق بات چل رہی ہے، تو میں آپ کو بتا دوں مصرف کون ہے، سب سے پہلا حق کس کا ہے خرچ کرنے میں؟ جب قرآن کریم کی آیت لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون اللہ نے نازل فرمائی، چوتھے پارے کی شروع کی آیت ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آیت سنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم نیکی کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنا محبوب ترین مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو، یعنی نیکی کی حقیقت ہی نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنا پسندیدہ مال، سب سے پسندیدہ مال اللہ کے راستے میں نہ خرچ کر دو۔ تو ایک صحابی ہیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انصاری صحابی، ان کا ایک باغ تھا بیرحہ نام کا، بڑا قیمتی باغ تھا، اس باغ میں سب سے زیادہ کھجور کے درخت تھے۔ تو جب انہوں نے یہ آیت سنی تو بھاگے بھاگے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نیکی کی حقیقت کو بندہ اس وقت تک نہیں پا سکتا جب تک کہ اپنی سب سے لاڈلی اور پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دے۔ تو مجھے تو سب سے زیادہ پیارا مجھے میرا باغ ہے بیرحہ نام کا، وہ باغ اتنا اچھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اس باغ سے پانی پینے کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے، مسجد نبوی کے سامنے باغ تھا، کہنے لگے میں وہ باغ اللہ کے راستے میں سارا خرچ کرنا چاہتا ہوں، آپ بتائیں مجھے کس کو دینا ہے، آپ حکم فرمائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے بہت ہی عمدہ صدقہ ہے، آپ نے حوصلہ افزائی کہ بہت ہی بہترین فیصلہ ہے تمہارا اور بہت عمدہ صدقہ ہے، تم ایک کام کرو اپنے عزیز و اقارب قریبی رشتہ داروں پر تم یہ باغ صدقہ کر دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، جو آپ حکم فرمائیں۔ وہ سارا باغ اپنے چچا داد بھائیوں میں، چچاؤں میں، تایا میں، وہ سارا کا سارا تقسیم کر دیا، انہوں نے سارا باغ تقسیم کر دیا۔ آج ہمارا ایمان کیسا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے قریبیوں کو چھوڑ کر دور دراز کے جو لوگ ہوتے ہیں جن سے ہمارا تعلق بھی نہیں ہوتا، ہم ان کو دے رہے ہوتے ہیں۔ ان کو بے شک دیں، بالکل دے سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن سب سے پہلا حق قریبی رشتہ داروں کا ہے۔ قریبی رشتہ دار جو سب سے پہلا حق ان پر خرچ کرنے کا دوہرا اجر ہے، ڈبل ثواب ہے، ایک تو رشتے جڑتے ہیں اور دوسرے خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس لیے قریبی رشتہ داروں پر زیادہ سے زیادہ خرچ کیا کریں اور سب سے پہلے خرچ کیا کریں۔ عام طور پر ہوتا کیا ہمارے معاشرے میں کہ انسان کہتا ہے کہ بھائی یہ فلاں تایا، ان سے ہماری فلاں موقع پر ایسی بات ہو گئی تھی، یا ہمارے چچا داد بھائی ان سے ہماری انبن ہو گئی تھی، انہوں نے ہمیں ایسا کہہ دیا تھا فلاں موقع پر، تو اس لیے ہم ان کو نہیں دے رہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ آپ خرچ کس لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے۔ تو اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہے ہیں تو سب سے پہلا حق ان کا ہے، سب سے پہلے آپ ان کو دیں، پھر اس کے بعد دوسروں کا حق ہے۔ اور قرآن کریم میں آپ دیکھیں تو سب سے پہلا حق انہی کا بیان کیا گیا ہے۔ تو اس لیے خرچ کرنے میں احتیاط کریں، چاہے لاکھ انبن ہوں آپ کی، چاہے دشمنیاں ہوں، لیکن آپ کو تو اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی چاہیے خرچ کرنے سے۔ تو سب سے پہلے قریبی رشتہ داروں پر مال کو خرچ کیا کریں، پھر اس کے بعد آس پڑوس میں دیکھیں، پھر دور کے رشتہ دار، پھر اس کے بعد بیوہ، یتیم، مسکین جو حقدار ہیں ان پر خرچ کریں۔ یہ اصول ہے خرچ کرنے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، کہ اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے، یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو صرف لینا جانتے ہیں، وہ دینا نہیں جانتے، وہ کہتے ہیں ہم تو خود جو ہے لینے والے ہیں، ہم کچھ نہیں دے سکتے۔ آپ کے پاس اگر 1 روپیہ دینے کی وسعت ہے تو آپ اس کو روکیں نہ، 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں۔ 1 روپیے کا بدلہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 700 سے دینے والا ہے، 700 گنا تک بڑھا چڑھا کے اللہ عطا کرتا ہے 1 روپیے کا بدلہ، کتنا بڑا اجر ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ لینے والے نہ بنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگنے والوں کو، لینے والوں کو ناپسند فرماتے تھے، بلکہ دینے والوں کو آپ زیادہ پسند فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے اگر کسی کے پاس وسعت ہے، غریب ہے، چاہے وہ اس کے پاس کم پیسے ہیں، لیکن جتنے بھی ہیں، جتنے خرچ کر سکتا ہے آسانی کے ساتھ اتنے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہے۔ آپ انشاءاللہ ایک دن ایسا بھی دیکھیں گے کہ وہی شخص جو ابھی 1 روپیہ خرچ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں اتنی برکت دے گا کہ پھر وہ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں پیسہ خرچ کرے گا۔ کیا آپ نے کبھی کوئی ایسا آدمی دیکھا ہے کہ پہلے تو بڑا خرچ کرتا تھا، بڑے صدقے کرتا تھا، بڑے جو ہے لوگوں کی جو ہے خبر گیری کرتا تھا، لیکن بعد میں خرچ کرتے کرتے فقیر ہو گیا، خود سے مانگنا شروع کر دیا؟ کبھی ایسا آدمی نہیں دیکھا ہوگا آپ نے۔ ہاں ایسے ضرور دیکھے ہوں گے جو مانگ رہے تھے، شروع سے لے کر آخر تک مانگتے ہی رہے، فقیر رہے، کبھی خرچ کرنے والے نہیں بنے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔